السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار، مدینہ تاجدار، احمد مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکشفنہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا مدینہ تاجدار رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے عن قریب۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچیں گے۔ شعبان المعظم کا کچھ فضیلت آپ سماعت فرما چکے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس رات کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ ایک ایسی رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا میں اپنے قدرت کے مطابق جلوہ افروز ہوتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا جس کی دعاؤں کو میں قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق ادا کروں؟ ہے کوئی ایسا کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے اور میں اسے شفا دے دوں؟ ہے کوئی پریشان حال جس کے پریشانیوں کو میں دور کر دوں؟ ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب قدیر ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے، لیکن وہ رات خود رب قدیر کہہ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ اور وہ رات نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں شب، جسے ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں۔ شب برات اتوار کا دن گزار کر آنے والی جو رات، وہ رات شب برات کی رات ہوگی۔ کل سنیچر ہے، اردو کی 13 تاریخ، پھر اتوار 14 تاریخ اور مغرب لگتے ہی 15 تاریخ یعنی نصف شعبان۔
शब बरात की रात लग जाएगी। इस रात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इसमें बात दी जाती है, यानी इस रात में बात दी जाती है, और हर हिकमत वाली बात, जितनी हिकमत वाली बातें होती है अल्लाह तबारक व तआला उसे बांट देता है। कहाँ बांटता है? फरिश्तों के दरमियान बांट देता है। मलकुल मौत, जो मौत के फरिश्ते हैं, रूह कब्ज़ करते हैं, उनको तमाम नाम अल्लाह तबारक व तआला हवाला दे देता है। जो निस्फ़ु शबान से लेकर के अगले निस्फ़ु शबान तक जितने लोग मरने वाले होते हैं, जिनकी मौत होती है एक साल के अंदर, उन तमाम का नाम लिस्ट बनाकर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ में थमा देता है। हिकमत वाली बात है। इसी तरीके से रिज़्क़, किस किस्मत में इस साल कितना रिज़्क़ है, बारिश, कहाँ बारिश होगी, कहाँ कहत साली होगी, ये तमाम चीज़ें फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। तो इस रात को इबादत करना, खुदा की बारगाह में रोना, गिड़गिड़ाना, दुआएं मांगना, इसलिए हमारा रजिस्टर पिछला बंद हो रहा है और आने वाला दिनों का रजिस्टर खुल रहा है। तो जब हमारा रजिस्टर बंद हो, जब हमारे रजिस्टर आखिरी फरिश्ता लिखता रहे, उस वक्त हम इबादत में मशगूल रहे, और जब हमारा रजिस्टर अगला खुलता हो नया, तो जब वहाँ फरिश्ता कलम बंद करे तो उस वक्त भी हम इबादत में लगे रहें। जब हमारा रजिस्टर बंद हो, आखिरी जुमला जो लिखे फरिश्ते तो इबादत में रहे, और जो पहला कलम चले फरिश्तों के हाथ से, उस वक्त भी हम इबादत में लगे रहें। तो वो कब होगा? जब हम दिन में भी रोज़ा रखेंगे और रात में इबादत करेंगे और दूसरे दिन भी रोज़ा रखेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़ा रखते हुए जो देखी, वो शबानुल मुअज़्ज़म का महीना था। इस तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते कि अब ऐसा लगता कि कभी इफ्तार नहीं करेंगे, यानी कभी अब रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और कभी ऐसा महसूस होता था कि अब कभी रोज़ा नहीं रखेंगे। मुहक्किकीन, उलमाए किराम और मुहद्दिसीन का कौल है कि जब शबानुल मुअज़्ज़म का रोज़ा रखा जाए तो आखिरी दिनों में रोज़ा ना रखा जाए, जैसे 28, 29 दिनों में, इन तारीख़ों में रोज़ा ना रखा जाए, ताकि रमज़ान के रोज़े और शबान के रोज़े में फ़र्क हो जाए। शबान के रोज़े और रमज़ान के रोज़े में फ़र्क हो जाए। अगर आप लगातार रोज़ा रखते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, रोज़ा रख सकते हैं। अब जिनका मामूल है हर जुमेरात को रोज़ा रखना, या हर जुमे को रोज़ा रखना, या हर पीर को रोज़ा रखना, ये मामूल है, और उसका 29 शबानुल मुअज़्ज़म पीर, जुमा या जुमेरात हो, तो अब ये ना छोड़े, वो रोज़ा रखे, मामूल अपना जो बना रहे वो बना रहे, उसका क़ज़ा ना करे। लेकिन आवाम लोगों के लिए ये है जो रोज़ा नहीं रखते हैं मामूल के मुताबिक, तो वो 29 और 28 के रोज़ा ना रखें। रखना हर्ज नहीं है, हराम नहीं, रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन मुहद्दिसीन का फरमान है कि ताकि तफरीक हो जाए, रमज़ान का महीना और शबान के महीने में तफरीक हो जाए, तो आप शबान के महीने की रोज़ा रखें, कंटिन्यू रोज़ा रखें, लेकिन आखिरी दिनों में 28, 29 के दिनों में रोज़ा ना रखें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यू रोज़ा रखते थे, 29 या 28 को रोज़ा नहीं रखते थे, ताकि रमज़ान और शबान के रोज़े में फ़र्क हो जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सही मरवी है कि एक रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर में सो रहे थे, यानी उनके यहाँ बारी थी। अचानक आँख खुलती है कि क्या देखते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर में नहीं है। तो गुमान हुआ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह गुमान हुआ कि कहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दूसरे अज़वाज के पास तो नहीं चले गए। गुमान किए, बशरियत है, गुमान होती। उठे तलाश करने के लिए, तो क्या देखे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में, जो कब्रिस्तान है, वहाँ जा कर के दुआएं मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देख करके वापस आई, चादर ओढ़ कर सो गई।
کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتا عائشہ یہ تم اتنی سانسیں پھول کیوں رہی ہے؟ جنت البقیع میں جو میں سایہ دیکھا تھا کہیں تم وہی تو نہیں ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں ہی تھی، آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ میں تمہارے لیے حق تلفی نہیں کروں گا۔ دیکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں جو گمان گزرا تھا کہ کہیں دوسرے ازواج کے طرف تو نہیں چلے گئے، ابھی بتائی نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عائشہ میں تمہارے حق تلفی نہیں کروں گا۔ آج شعبان المعظم کی رات ہے، کون سی؟ نصف شعبان المعظم ہے آج، یعنی 15ویں شب ہے، شعبان کی 15ویں شب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور مجھ سے فرمایا آقا قبرستان جائے اور ان کے لیے بھی دعائیں کرے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں گئے، قبرستان والوں کے لیے دعا کیے۔ اب وہاں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قبر میں نہ امی ہے نہ ابو ہے، جنت البقیع میں نہ امی ہے نہ ابو ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر کے یہاں تو کوئی افراد ہے نہیں قبرستان میں تو وہاں کیوں جاؤں؟ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس قبرستان میں میرے خاندان کا تو کوئی نہیں ہے، پھر میں وہاں کیوں جاؤں؟ تو کیا جنت البقیع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ابو ہیں؟ نہیں ہے۔ پھر بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو آپ جائیے، نبی کی سنت ہے قبروں میں جانا اور مردوں کے حق میں دعا کرنا، سنت ہے یہ۔ لیکن سب کچھ چھوڑ کر کے قبرستان ہی میں چلے جانا، نماز چھوڑ کر، فرض جو ہے وہ چھوڑ کر کے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو مستحب ہے اس کو مستحب ہی کے طریقے سے ادا کریں، اس کے لیے لڑائی جھگڑا تکرار نہ کریں۔ آپ جائیں، ہر قدم پہ درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں اور قبر والوں کے لیے دعائیں خیر کریں، دعا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب تم قبر میں جاؤ تو انہیں سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم عرض کرتے یا رسول اللہ کیا وہ ہمیں جواب دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن اور انسان کے علاوہ ہر چیز ان کے جواب کو سنتی ہے، ہر چیز، ہر مخلوق، صرف جن اور انسان نہیں سنتے ہیں، وہ ہمیں سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ جب جائیں تو سلام کریں اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے جتنے آپ کو سورہ یاد ہو، درود پاک یاد ہو پڑھے، اور پھر جتنے قبر میں ہے، جتنے مومن اس دنیا سے کوچ کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر ادم تک سب کے لیے دعا کریں، زندوں کے لیے بھی دعا کریں اور مردوں کے لیے بھی دعا کریں، دونوں کے لیے دعا کریں، اور اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کریں، درود پاک پڑھیں۔ اور جن کی نماز قضا ہے، جن کی نماز قضا ہے وہ اپنی قضائی عمری نماز پڑھیں ان راتوں میں۔ ایسے تو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، لیکن ان راتوں میں لوگ عبادت ریاضت کرتے، عبادت میں لگے رہتے، اور دنوں میں اکیلا تو دل لگتا نہیں ہے۔ تو ان راتوں میں اپنی وہ نمازیں پڑھیں جو نمازیں آپ کی قضا ہو گئی ہو، اس لیے کہ اس وقت تک نفلی عبادات قبول نہیں ہوتے جب تک کہ فرض ہمارے ذمے ختم نہیں ہو جاتا۔ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں یہ نفلی عبادتیں، جب تک فرض ادا نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو آپ کی جو نماز قضا ہوئی ہے وہ نمازیں پڑھیں، اور ان راتوں میں آپ کھیل تماشا بہت کرتے ہیں، کھیل تماشا نہ کریں۔ یہ ایسی راتیں کہاں آتی ہے بار بار، قسمت سے یہ رات ہمیں ملتی ہے۔ آج بیان کر رہا ہوں الحمدللہ آپ کے درمیان، اور جس دن یہ رات آنے والی اس سے پہلے ہی پتہ چلا کہ مولانا ختم ہو گئے، وہ رات ہمیں کہاں ملے گی؟ تو میرے دوستو بزرگوں یہ رات بہت قسمت سے ملتی ہے، ان راتوں کو کھیل کود کے نہ گوائیں، بائک چلا کر نہ گوائیں، آتش بازی کر کے نہ گوائیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے۔ کتنی پریشانیاں ہیں، ہر جگہ مسلمان مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، ستائے جا رہے، گھر توڑے جا رہے، اور آپ مست ہیں، کھیل تماشے میں مست ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ اتنی بہترین راتیں ہماری قسمت میں دیا ہے، ان راتوں میں آپ عبادت کریں، دعا مانگیں، رب کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے۔ ہم بہت آزمائش کے وقت پیدا ہوئے ہیں، جو ہماری پیدائش ہوئی ہے بہت آزمائش کے وقت یہ پیدائش ہوئی ہے۔ ہمارا ایمان بھی بچانا ہے، دین بھی بچانا ہے، اور ثبوت بھی دینا ہے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ثبوت بھی اکٹھا کرنا ہے۔ کتنی آزمائش کا وقت چل رہا ہے، یہ ایمان بھی بچاؤ، اپنا ثبوت بھی دو، ہر طریقے سے آزمائش ہے، اور ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں آئے۔ بہت اچھی راتیں آ رہی ہے، ایسی راتیں بار بار کہاں آتی ہے؟ کہاں آتی ہے ایسی راتیں؟ کھیل تماشے میں آپ گزار دیتے ایسی راتوں کو، آتش بازی میں گزار دیتے۔ ایسے بھی ہمارے اسلام میں آتش بازی حرام ہے، پٹاخے پھوڑنا حرام ہے، بائک چلاتے، ریسنگ کرتے، یہ سب کیا معاملہ ہے؟ ہر طرف مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، جہاں بھی آپ نظر اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی دیکھ لیں کہ مسلمان حفاظت سے ہے، محفوظ ہے۔ ہم کسی کے اوپر بلیم نہیں لگا رہے کہ وہ ہمیں ستا رہے، نہیں، بلکہ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں، ہم اتنے گناہوں میں ملوث ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زمانے ایسا زمانہ دکھلا رہا ہے، پھر بھی ہم خرگوش کے نیند سو رہے۔ اٹھو، جاگو، خرگوش کے نیند سے بیدار ہو جاؤ، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، دعا کرو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، دعا کرو، رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے گڑ گڑا کر دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو، جتنے مسلمان ہیں، ہر مومن، ہر ایمان والوں کے لیے دعا کیجیے، مردوں کے لیے بھی دعا کیجیے، زندوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو حکمت والی بات جتنی ہوتی ہے بات دیتا ہے، تو یہ رات جو آنے والی ہے، اس رات کو یوں ہی نہ گوائیں۔ مغرب سے پہلے آپ، اللہ تبارک و تعالی جن کو فضل فرمائے، روزہ رکھے آپ 13، 14، 15 یوم البیض، پچھلے جمعہ بتایا تھا، ہر نبیوں کا یہ معمول رہا ہے کہ مہینے کے 3 روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15۔ تو 14، 15 تو ہم تو رکھتے ہی ہیں، تو ایک روزہ اور رکھ لے 13، تاکہ نبیوں کی سنت ادا ہو جائے۔ کل بھی روزہ رکھے، پرسوں بھی روزہ رکھے، اور منڈے کو بھی روزہ رکھے۔ روزہ رکھنا بہت ثواب کا کام ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، تو زیادہ کے تعلق وہی ہوتا ہے جہاں 3 دن ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ کے تعلق ہو جاتے ہیں، تو آپ 3 دن روزہ رکھیں تاکہ نبیوں کی سنت ادا ہو جائے۔ تو اگر روزے میں ہے بہت اچھے، الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے آپ 41 یا 40 مرتبہ سوم کلمہ پڑھیے گا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کس دن؟ اتوار کے دن، مغرب سے پہلے 40 مرتبہ تسبیح لے کر کے آپ کہیں بھی رہیے، دکان میں رہیے، مکان میں رہیے، یا گاڑی میں رہیے، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے یہ آپ ضرور پڑھ لیجئے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے 40 مرتبہ۔ تیسرا کلمہ سب کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد مغرب کا وقت ہوگا، نماز پڑھیے جماعت کے ساتھ، پھر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 6 رکعت آپ سب کو معلوم ہے، وہ نماز پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ گھر جائیں، اور پوری رات میں کبھی بھی بیری کا پتہ، ایک انسان کے لیے 7 بیری کا پتہ لیں، اور اس بیری کے پتے میں پڑھے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ایک ساتھ میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ایک ساتھ میں 7 مرتبہ پڑھ کے بیری کے پتے میں دم کیجئے، دم کر کے اس بیری کے پتے کو بوائل کیجئے پانی میں، اور اس پانی سے آپ نہا لیجئے۔ یہ خاص عمل صرف اسی رات کے لیے، باقی راتوں میں کریں گے تو یہ عمل نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ تو بزرگان دین فرماتے جس نے یہ عمل کیا انشاءاللہ پورے سال اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر جادو کا اثر ہے تو یہ عمل کی وجہ سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور اس رات کو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، روزہ رکھیں، اور کھیل تماشا میں نہ گزاریں، اور قبر میں بھی جائیں، اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، وہ رات آنے والی ہے، وہ اتوار کی رات ہوگی۔ آپ سب عبادت و ریاضت کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان راتوں میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رب فرماتا ہے
کہ اس رات کو بانٹی جاتی ہے حکمت والی بات، تو ان رات میں ہم عبادت کریں، جب فرشتہ لکھے تو ہم عبادت و ریاضت میں لگے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، قرآن پڑھے، اور جن کی نماز قضا ہو گئی ہے وہ اپنی نماز قضا پڑھے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات سبھی لوگ اچھے سے کھڑے ہو جائیں، میدان والے بھی کھڑے ہوتے، نیچے سے بھی کھڑے ہوتے، سبھی درست کرنے اچھے سے۔